نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 36 اور 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہوئے، کچھ آگے بھی آئیں گے. کچھ وہ قوانین ہیں جن کا تعلق انسان کی شخصی زندگی کے ساتھ ہے، کچھ وہ قوانین ہیں جن کا تعلق عمومی زندگی کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے. لیکن آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید اور اپنی عبادت کا اور حسن اخلاق کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ حقوق العباد کا بھی دھیان کرو اور حقوق اللہ کا بھی خیال کرو، اور حقوق اللہ میں شرک کی معافی بالکل نہیں ہے. عبادت خالص اللہ ہی کی کرنی ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. عبادت کہتے ہیں کسی ہستی کے بارے میں دو نظریے رکھنا. نمبر ایک، وہ ہستی میرے تمام حالات کو جاننے والی ہے. نمبر دو، وہ قدرت والی ہے. علم اور قدرت کا عقیدہ رکھ کر کوئی عمل کیا جائے کسی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ اس کی عبادت بن جائے گی. ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جانتا بھی اس درجے کا ہے کہ ہماری نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، جزا اور سزا پر قادر ہے. تو یہ عقیدہ رکھ کر ہم طواف کریں تو طواف عبادت ہے، بیٹھ جائیں تو یہ تشہد میں بیٹھنا عبادت ہے، کھڑے ہو جائیں تو یہ قیام عبادت ہے، جھک جائیں تو رکوع عبادت ہے، اور سر زمین پہ رکھیں تو یہ سجدہ بن جاتا ہے، عبادت ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ کسی کے کوئی چیز دیں تو وہ صدقہ بن جاتا ہے اور عبادت ہے. اس عقیدے کے ساتھ زبان سے کوئی لفظ نکالیں تو وہ وظیفہ بن جاتا ہے اور ذکر بن جاتا ہے اور عبادت ہے. اس عقیدے کے ساتھ مدد مانگیں تو پکار بن جاتا ہے اور پکار عین عبادت ہے. اس عقیدے کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَنشَأُ مِنْ هَذِهِ الْاعْتِقَادِ فَهِيَ عِبَادَةٌ. ہر دعا، ہر ثنا، ہر تعظیم، ہر عمل جو ان عقیدوں کے ساتھ کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرو.
ایک مفسر نے بہت خوبصورت تعریف ایک اور کی ہے عبادت کی. فرماتے ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے الوفاء بالعہود والرضاء بالموجود والحفظ للحدود والصبر عن المفقود. فرماتے عبادت یہ ہے نمبر 1 اللہ کے ساتھ جو وعدہ کی ہے اس کے ساتھ وفا ہو. وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں. اس وعدے کے ساتھ کیا کرنا ہے جی؟ الوفاء بالعہود. نمبر 2 الرضاء بالموجود، جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر آپ راضی اور خوش رہے. یا اللہ تو نے عزت دی ہے، تو نے فقر دیا ہے، تو نے امیری دی ہے، غریبی دی ہے، جو کچھ تو نے دیا ہے یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. رضیت باللہ ربا. اور نمبر 2 فرمایا الحفظ للحدود، جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں ان سے تجاوز بندہ نہ کرے. جو حدود ہیں شرعی طور پر، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ پڑوسی ہے، یہ فلاں یہ فلاں، جتنی بھی حدود اللہ نے مقرر کی ہیں، جس کا جو حق اللہ نے رکھا ہے، بس ان حدود کی پابندی کی جائے، ان سے تجاوز نہ کیا جائے. اور نمبر 4 الصبر عن المفقود، اگر کوئی چیز نہیں ہے اس پر جزا فضا کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہ کر صبر کرنا چاہیے. تو یہ چیز جس کے اندر ہے وہ اللہ کا عبادت کرنے والا ہے، وعدے کے ساتھ وفا کرنے والا ہو، اور جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنے والا ہو، حدود کی پابندی کرنے والا ہو، اور مفقود پر صبر کرنے والا ہو. اللہ یہ ہمیں صفت نصیب فرمائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. عبادت تو مشرکین بھی کرتے تھے. یہ تھوڑی عبادت ہے، اللہ کے گھر کعبے کی تعمیر انہوں نے کی، اور 100% حلال پیسوں سے کی. کل بھی میں عرض کر رہا تھا درس میں کہ ہماری مسجد کے پیسے ہے، ہم اس فکر میں کہ اللہ کرے رمضان تک، ہمارا یہ وعدہ تھا تو رمضان تک پیسے پورے ہو جائیں. جو ہمیں پیسے دیتے ہیں ہم کہیں ماشاء اللہ جی جزاک اللہ. ہم تو شکر کرتے ہیں کہیں سے پیسے آئے. ہم نے کبھی یہ تحقیق نہیں کی کہ بندہ کیا کاروبار کرتا ہے، کہاں سے لاتا ہے. مشرکین نے اتنی احتیاط کی، انہوں نے کہا حرام پیسہ تو دور کی بات ہے، مشکوک پیسہ بھی کعبے کی تعمیر میں نہیں لگنا چاہیے، اور صرف وہی پیسہ ہو جو اپنے ہاتھ کی کمائی کا ہو. اور اس میں پھر یہاں تک احتیاط کی کہ اب یہ مزدوری والے خالص حلال پیسے ذرا کم تھے تو کہا کوئی نہیں، چھت آدھا کر دو، حتیم باہر نکال دو، لیکن پیسہ مشکوک نہیں ہونا چاہیے. اتنا خالص عمل کیا. لیکن قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، شرک کی وجہ سے وہ عمل ان کا ضائع ہو گیا. اتنا اونچا عمل، ایک عام مسجد بنانا ہے اور ایک کعبہ بنانا ہے، اور ایک اتنے خالص حلال پیسوں سے بنانا ہے. لیکن شرک ایسی گندی بیماری ہے اور ایسا جرم ہے کہ اس شرک کی وجہ سے اعمال کیا ہو گئے؟ عبادت تو اللہ کی اللہ کی رضا کے لیے تو حلال پیسہ انہوں نے جمع کیا، بنایا بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن شرک کی وجہ سے ضائع کر بیٹھے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت میری کرو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، خالص میری عبادت کرو. اللہ اکبر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے کئی مقام پر اپنی عبادت کے بعد دیا ہے. 15ویں پارے میں کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میری ہی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور وہاں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں ایک، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہیں کہنی، چھڑکنا بھی نہیں ہے. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے ادب سے بات کرنی ہے.
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور خدمت کے بازو ہر وقت ان کے لیے پھیلا کے رکھنے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں یوں دعا کرنی ہے، اے میرے پروردگار ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں یہ میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ یہ سب والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کا حکم دے رہے ہیں، تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیے، خود قرآن پڑھیے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی خالص عبادت کرنے والے بن جائیں اور تمہاری خدمت کرنے والے بن جائیں۔ اب وقت نہیں ہے، لیکن اندازہ فرمائیں کہ آج اولاد ماں باپ کو کہتی ہے، باپ اگر کوئی بات بتا رہا ہو تو بابا جی بس بھی کرو، لیکچر نہ دیا کرو۔ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان کا ذکر کرو جو اپنے بیٹے کو واعظ کر رہا تھا، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کر رہا تھا۔ بیٹے کے سامنے بابا لقمان نصیحتیں کر رہا تھا، اور رب کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے وہ قرآن بنا دیا ہے۔ تو باپ کی بات اولاد کے لیے واضح ہے، نصیحت ہے۔ لوگ جناب مٹھائی لے کر، پیسے لے کر، اور یہ کوئی بزرگ مل جائے اس کی خدمت کریں تاکہ دعا لیں، حالانکہ بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ گھر میں ہے، اور بڑے سے بڑی ہستی بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے اس سے دعا کروانی چاہیے، لیکن اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں۔ تو جو بزرگ گھر میں بیٹھا ہے، جو ماں گھر میں بیٹھی ہے، اس سے دعا نہیں لیتے اور ڈھونڈ رہے ہیں جناب کوئی دعا ہمیں دے، اس کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی پھر درجہ بدرجہ، ماں باپ کے بعد پھر دوسرے رشتہ داروں کا حق ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اور چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے وغیرہ۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربیٰ، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنب، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ۔ قریبی پڑوسی کون سا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں، ایک وہ ہے جس کا دروازہ میرے قریب ہے، اور ایک وہ ہے جس کی دیوار میرے قریب ہے، دروازہ دوسری گلی میں ہے، ان میں میرا زیادہ حق کس پر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا دروازہ تیرے قریب ہے، جس کا، یہ ہے جار ذی القربیٰ، جس کا دروازہ تیرے قریب ہے۔ والجار الجنب، ٹھیک ہے وہ بھی پڑوسی ہے، لیکن اس کا چونکہ دوسری گلی میں آنا جانا ہے وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، بہرحال وہ بھی پڑوسی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے اور اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ عنقریب حکم آئے گا کہ تم میراث میں بھی شریک ہوں گے، وارث بھی بنیں گے۔ بہرحال میراث کا حکم تو نہیں آیا، لیکن اس سے قریب احکامات ضرور آئے۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ ہر وقت کا معاملہ ہوتا ہے، گالم گلوچ کرنا، جھگڑے فساد کرنا، اس سے باز رہیے۔ فرمایا والجار الجنوب والصاحب بالجنب، صاحب بالجنب پہلو کا ساتھی، اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو عارضی پڑوسی ہوں، جیسے ابھی کلاس لگی ہے نا جی، جو ساتھ بیٹھا ہے وہ صاحب بالجنب ہے، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ والا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بیٹھتے بیٹھتے کسی کی کونی لگ گئی، کسی کا تکا لگ گیا، کوئی اور ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، نماز میں کھڑے کھڑے جناب وہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ درگزر کرنا، کیونکہ یہ صاحب بالجنب ہے۔ سفر میں آپ بیٹھے، گاڑی بھی بندہ ساتھ بیٹھ گیا تو اس پہ لڑائی ہوئی، یار پرے ہونا، وہ کہتے تم پرے ہونا، یار ایسے پنگا ہو گیا جی،
فرمایا یہ نہیں، صاحب الجم کے ساتھ اس نے سلوک، عارضی پڑوسی ہے، پڑوسی تو بن گیا نا جی، اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ راستے میں چلتے ہوئے آتے جاتے بعض دفعہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، گاڑیوں میں ہو جاتا ہے، روڈ کراس کرتے ہو جاتا ہے، اشارے پہ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ صاحب الجم، بس درگزر کرو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ گاڑی کو کراس کرتے ہوئے دوسرے نے کراس کی، کھڑ تیری ایسی تیسی، ادھر ہی جناب، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی، چلتے چلتے گناہ لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَاحِبِ الْجَنْبِ، جو آپ کے ساتھ سے گزر رہا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اس نے اگر کچھ کر بھی دیا تم درگزر کرو، تم کیا کرو؟ درگزر کرو۔ غالباً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، مجھے نام سے پورا شک پڑ رہا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال جب ان کے پڑوسی مکان بیچنے لگا نا، اب مکان تھا وہ مثال کے طور پہ 3 لاکھ کا، اس نے قیمت مانگی 6 لاکھ روپے ڈبل۔ تو اس کو بتایا سمجھانے والوں نے، بھائی یہ مکان جو ہے یہ 6 لاکھ کا نہیں ہے، یہ 3 لاکھ کا ہے، تو بالکل ڈبل مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے 3 لاکھ کا ہے، میں 6 مانگ رہا ہوں۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا 3 لاکھ تو ہو گئے نا مکان کی قیمت، اور 3 لاکھ ہو گئے عبداللہ بن مبارک جیسے پڑوسی کی قیمت۔ آپ دنیا میں جہاں جائیں ایسا آپ کو پڑوسی نہیں ملے گا، تو یہ پڑوس جو ہے نا یہ مکان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اول جار بعد دار، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، دار کہتے ہیں گھر کو۔ پہلے پڑوسی دیکھ پھر گھر خرید، پہلے پڑوسی دیکھ پھر گھر جا کے خرید، میں کہاں خرید رہا ہوں گھر۔ اس لیے فرمایا جار الجنب جار وصاحب الجنب، وہ پہلو کا ساتھی جو بھی پڑوسی ہو، عارضی پڑوسی بن جائے تب یا مستقل پڑوسی ہو تب۔ دوسرا مطلب صاحب الجنب سے مراد بیوی لیا گیا ہے۔ بیوی جو ہے نا یہ پہلو کا ساتھی ہے، زندگی بھر کا ساتھی ہے۔ تو گھر کے اندر بندہ تھانہ دار بن کے نہ جائے، بلکہ گھر کے اندر صاحب بن کے جائے، صاحب بالجنب۔ سمجھ آئی؟ آگے جی وابن السبیل، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تو میں بہتر ہوا جو گھر میں اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آگے فرمایا وابن السبیل، اور مسافر ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اجنبی بندہ آ جائے، اس کو کوئی راستہ نہیں پتا، بندہ حال وال پوچھ لیتا ہے بھی خیریت سے ہیں، کیسے آئے ہیں، کس سے ملنا ہے، اس کو بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیتا ہے، چائے پلا دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ مسافر آدمی، اجنبی آدمی، یہ ٹھیک ہے آج کل جو حالات بنے ہیں احتیاط ضروری ہے، پر کسی کو بندہ گھر میں تو نہیں ٹکا سکتا، نہ معلوم پتہ نہیں وہ کیا ہو، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے نا، چل یار اس کو بھوک لگی ہے تو چائے پلا دوں، کھانا کھلا دوں، اتنا تو کر سکتا ہے، اس سے حسن سلوک کے ساتھ بات کر لوں، اسے مناسب راستہ سمجھا دوں، میں یار تم دیکھو یہ فلاں کام کر لے۔ تو فرمایا ایسا کوئی کام جو مسافر آدمی کے آپ کام آ سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے، یعنی تمہارے غلام، باندیاں، لونڈیاں، ان کے جناب خیال کرو، حسن سلوک سے پیش ہو۔ عرب کے اندر غلاموں کے اوپر بہت ظلم ہوتے تھے، اسلام نے ان کے حقوق بیان کیے، خبردار کوئی آدمی اپنے غلام کے اوپر زیادتی نہ کرے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا ہر اس شخص سے جو اترانے والا ہو، فخر کرنے والا ہو، شیخیاں مارنے والا، میں یوں تو کون ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ باہر کا آدمی چاہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا اچھے اخلاق والا ہے، نہیں جی یہ تو باہر ہے نا، یہ تو ہمارا گاؤں ہے، یہ تو ہم تو مقامی آدمی ہیں، اس بات پہ بڑا تو کون ہوتا ہے جناب؟ یہاں پہ ہمارے مکان ہیں، بھائی مکان ہیں تمہارے، لیکن یہ شیخی نہ مارے، مکان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ فخر نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس مکان کو لے بھی سکتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کون ہے لوگ جو تکبر کرتے ہیں، شیخیاں مارتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے الذین یبخلون، وہ کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، کہتے ہیں پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے جی، سنبھال کے رکھو، اوکھے ویلے کام آسی، ہم اللہ کے نام پہ دے، خود بھی نہیں دیتے، لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ نے دیے اپنے فضل میں سے۔
کروڑ پتی ہوں گے، حالت ایسے بنائی ہوگی جب بندہ سمجھے زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہیں بیچارہ، اے جناب ملنگوں والے بنے، کیوں کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، کوئی ادھار نہ مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں آسمان سے اور دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے نام پہ دینے والا ہے اس کو اور عطا فرما، دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیرے نام پہ نہیں دیتا اس کے مال کو ضائع فرما۔ اس نے فرمایا اللہ کے نام پر دیا کرو، بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، بخیل اللہ کو پسند نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ اپنے عذاب سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور کنجوسی سے۔ اللہ عاجزی اور سستی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ بزدلی اور کنجوسی سے بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور شرک نہ کرو اس کے ساتھ کسی شے کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبیوں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ اور دور والے پڑوسی کے ساتھ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے یعنی غلاموں کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہر اس شخص سے جو اترانے والا فخر کرنے والا ہو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا ہی حکم دیتے ہیں۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں